حسین کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سید سہیل رضا ابن سید لیاقت حسین، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ سلام۔
जनाब मौलाना मोहतरम व सादातो मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनी इमाम बारगाह में 1435 हिजरी की शब शहादत आदम आल मोहम्मद नूह अहल बैत ज़ैनुल आबिदीन सय्यद साजिदीन अल अब्द सालिह रिस्सफनात अस्साजिद वल आबिद राविये करबला मुअस्सिसे अज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो मजलिस अज़ा मुनअक़िद हो रही है, आज हमने उन्वान चुना है इम्तियाज़ात इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज तकरीबन 50 मिनट हम अपने चौथे इमाम के उन इम्तियाज़ात पर बहस करेंगे जो इन इमाम के अलावा किसी और में नहीं थे। ये सिर्फ इन्हीं इमाम के इम्तियाज़ात हैं, किसी और के नहीं। उन इम्तियाज़ात में पहला इम्तियाज ये है कि कायनात में आदम व आलम की कुल कायनात में आदम आले मोहम्मद सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी और का लक़ब आदम आले मोहम्मद नहीं है। और उसकी एक वजह भी है, एक है आदमुन्नास, एक है आदमो आले मोहम्मद। आदमुन्नास वो है जिसका इमीडिएट बेटा कातिल भी बना, काफिर भी बना। आदम आले मोहम्मद वो है जिसकी नस्ल में क़यामत तक इस्मत चल रही है, इमामत चल रही है। आदमुन्नास का कमाल ये था कि वो अपनी लग़ज़िश बख्शवा सके। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं, वो अपना तर्क औला माफ करा सके। जो अपना तर्क औला माफ कराए, जो अपनी लग़ज़िश माफ कराए, जो खुद को वापस जन्नत में ले जाने के काबिल बना दे, वो आदमुन्नास है। जो उम्मत को जन्नत के काबिल बना दे, वो आदम व आले मोहम्मद। ये आदम व आले मोहम्मद, ये पहली खुसूसियत है हमारे चौथे इमाम की। इंशाल्लाह आज जो खुसूसियात आएंगी आप मुलाज़ा फरमाते जाएंगे तो उनसे बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे। वो ये मसाइल कि हमारे जितने आइम्मा हैं फ़ज़ाइल व मनाक़िब में वो दरिया नहीं बल्कि समंदर है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई होती है। जिस दौर में जिस चीज की जरूरत होती है उसको सप्लाई के तौर पर हमारे आइम्मा अता करते हैं। तो पहला इम्तियाज आपका लक़ब है आदमो आले मोहम्मद। ये ज़हन में रख लीजिए, किसी और का नहीं। आदमुन्नास से आदमियत बाकी है, समझिएगा। जो लोगों के आदम हैं उनकी वजह से कायनात में बशरियत बाकी है, इंसानियत बाकी है, आदमियत को बका है। जो आदम आले मोहम्मद है उनकी वजह से आले मोहम्मद को बका है। दूसरी खुसूसियत हमारे चौथे इमाम की, नूहो अहले बैत। ये एहतियात जहन में रहे
کہ نوح آل محمد نہیں کہا, آدم و اہل بیت نہیں کہا. توجہ فرما رہے, یہ ذرا ریسرچ ورک بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے ہاں جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کا جسٹیفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. انہی امام سے ایک شخص نے کہا, چوتھے امام کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین میرا سلام ہو آپ پر. آپ نے جواب میں فرمایا, وہ کائنات میں صرف ایک گزرا ہے. ملاحظہ فرما رہے آپ, حالانکہ کیا ہمارے مولا امیر نہیں, مگر ٹائٹل وائز وہ صرف علی کا امتیاز. اب میں یہ بات آج تک نہ سمجھ سکا کہ سید سجاد تو کہیں کہ میں امیر المومنین نہیں, اور ہمارے ملک میں ہر مسجد میں امیر المومنین ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا حضرت. تو یہ امتیاز ہے کہ ہمارے چوتھے امام کا ٹائٹل ہے نوح اہل بیت, نوح آل محمد نہیں. اس کی وجہ ہے آدم و آل محمد کیوں, نوح اہل بیت کیوں. اس کی خاص وجہ یہ ہے, جیسے امام کی جو دستاویز ہے اس کو کہا جاتا ہے زبور آل محمد, اور اسی کو کہا جاتا ہے تورات اہل بیت. دیکھیے, زبور آل محمد اور تورات اہل بیت, آدم و آل محمد اور نوح و اہل بیت. یہ کیوں کہا نوح و اہل بیت؟ اس لیے کہ حضور نے حدیث دی تھی, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. حضور نے تھیوری دی تھی, عابد بیمار نے پریکٹیکل دیا ہے کہ جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. یہ دو امتیاز اب تک آپ کی خدمت میں گزارش کیے گئے. اب تیسرا امتیاز, کائنات میں آدم و عالم کی ہسٹری میں کوئی شخص نہیں گزرا, ایون کوئی نبی, جس کا لقب ہو زین العابدین. یعنی مولا علی کی عبادت کیا سمجھتے ہیں, کسی سے کم تھی, مگر ان کا لقب زین العابدین نہیں تھا. یہ تیسرا لقب, تیسری خصوصیت. اور چوتھی, کوئی کائنات میں سید الساجدین نہیں گزرا, نہ زین العابدین نہ سید الساجدین. اب قرآن کی آیتیں دیکھیے, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو ہدایت کا امام بنایا تھا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. ہم نے ان پہ وحی کی, خیرات کرتے رہنا, اقامہ صلاۃ کرتے رہنا, زکوٰۃ دیتے رہنا. کانوا لنا عابدین, ہم نے انہیں اس لیے امام بنایا کہ وہ کنورٹڈ نہ تھے. اس کا محتاط ترجمہ یہی ہو سکتا ہے, کانوا لنا عابدین, وہ ہمارے پرانے عابد تھے. ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ انہوں نے بت پرستی کی ہو, اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا. تو امامت کی شرط آ گئی کہ کنورٹڈ غلام بن سکتا ہے, امام نہیں. توجہ رہے, بڑی مہربانی. ملاحظہ فرمایا آپ نے, کنورٹڈ نہ تھے, وہ ہمارے پرانے عابد تھے, اس لیے ہم نے ان کو امام بنا دیا. تو انبیاء, یہ آیت ذہن میں رہے. دوسری آیت جو سرنامہ کلام میں پیش کی تھی, یہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں خدا مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سارے کے سارے آدم کے سامنے ساجدین بن جانا۔ اگر اللہ انبیاء کو اپ گریڈ کرے تو انہیں بناتا ہے عابدین۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ انبیاء ایلیویٹ ہوں، اپ گریڈ ہوں تو بنے عابدین، فرشتے اپ گریڈ ہوں تو بنے ساجدین، اور میرا مولا انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین، فرشتوں میں چلا جائے تو سید الساجدین۔ تو ذہن نشین فرماتے چلے ان امتیازات کو، امتیازات امام سجاد علیہ السلام میں پہلا امتیاز کہ کوئی آدم و آل محمد نہیں گزرا ان کے علاوہ، کوئی نوح اہل بیت نہیں گزرا ان کے علاوہ، اور کسی فرد اہل بیت کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے زبور و آل محمد کہا گیا۔ کیا نہج البلاغہ کوئی کم کتاب ہے؟ مگر تورات اہل بیت نہیں۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ امتیاز صرف امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، کوئی اور سید ساجدین نہیں ہے، کوئی اور زین العابدین نہیں ہے۔ یہ چار امتیاز اب تک آئے، اب ذہن میں محفوظ رکھیں۔ سید الساجدین کہا، سید العابدین کیوں نہیں کہا؟ اور زین العابدین کہا، زین العابدین سید العابدین نہیں کہا، سید الساجدین کہا، زین الساجدین کیوں نہیں کہا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج سن لیجئے مجھ فقیر سے، اس کی وجہ یہ ہے اگر عابدین میں محمد و علی نہ ہوتے، فاطمہ و حسن و حسین نہ ہوتے، تو یہ سید العابدین بھی ہوتے، اس لیے کہ لیول کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عابدین میں اگر انبیاء ہی لیے جائیں تو حضور آ جائیں گے بیچ میں، تو حضور سے تو یہ افضل نہیں ہے، سید نہیں ہے، تاہم حضور کی بھی زینت کا نام ہے سید سجاد۔ اللہ اکبر۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ کہ جتنے عابدین ہیں ان سب کی زینت کا نام ہے سید سجاد۔ جتنے ساجدین ہیں فرشتوں میں سب کے سید الساجدین ہیں امام سجاد۔ اچھا، اب پانچواں امتیاز، سجاد کسی کا لقب نہیں گزرا۔ دیکھیں مولا علی کے سجدے کم تھے، حضور کے سجدے کم تھے، امام حسن کے سجدے کم تھے، امام حسین کے سجدے کم تھے، مگر سجاد لقب پانچواں امتیاز صرف عابد بیمار کا ہے۔ جملہ عرض کروں گا، انشاءاللہ ہمیشہ دعا دیں گے۔ سجدے سب کے تھے، بی بی پاک کے سجدے کوئی کم تو نہیں ہے، بی بی فاطمہ کے سجدے کوئی کم ہے، انبیاء کے سجدے کوئی کم ہے، ائمہ کے سجدے کوئی کم ہے، صرف عابد بیمار کو سجاد کیوں کہا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عابد بیمار نے کرٹیکل حالت میں بھی اتنے سجدے کیے ہیں جتنے عام حالات میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ سجاد ہے۔ اور چھٹا امتیاز عابد۔ عابد لقب کسی بھی نبی و امام کا نہیں گزرا، یہ صرف ہمارے امام سجاد علیہ السلام کا لقب ہے عابد۔ عابد جب بھی کہیں گے تو مراد راوی کربلا، عابد بیمار، اور کوئی نبی امام سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ ہیں سب عابد، مگر عابد جب کہتے ہیں توجہ رہے تو سمجھے جاتے ہیں عابد کربلا، عابد بیمار۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے
کہ باقی سب کے سب معصومین نے عبادت کی ہے راحت کے ساتھ، عابد بیمار نے عبادت کی ہے مصیبت کے ساتھ۔ مصیبت کے ساتھ اتنی عبادت کوئی نہیں کر گیا جتنی عابد بیمار نے کی۔ یہ 6 امتیاز اب تک، یہ بلکہ ٹائٹل وائز ہی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ اب 7واں امتیاز، اگر توجہ ہو گئی ہے تو 7واں امتیاز سن لیجئے کہ یہ ابراہیم ابن ادہم ایک صاحب ہیں جو بنی امیہ کے چیف جسٹس کا عہدہ رکھنے والے قاضی القضات ابراہیم ابن ادہم۔ یہ شخص کہتا ہے، تھوڑا آگے بھی آ جائیں ذرا، یہ حکم ہو رہا ہے کہ لوگ ہیں کافی، تھوڑا آگے آ جائیں کیا؟ اور آگے آ جائیں، اور لوگ ہیں کافی باہر، تھوڑا اور سامنے، تھوڑا اور سامنے شفیق تھوڑا یہاں آ جائیں کیونکہ کافی لوگ ہیں باہر ماشاءاللہ۔ آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، یہ گیپ فل کر دیں۔ ساتواں امتیاز ہمارے چوتھے امام کا، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابراہیم ابن ادہم۔ یہ بہت بوڑھا شخص ہے اور قاضی القضات ہے بنی امیہ کا، چیف جسٹس ہے بنی امیہ کا۔ یہ کہتا ہے میں لقدق صحرا میں حج کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ اکیلا مکے جا رہا ہے۔ ورتہ حیرت میں آ کر میں نے اپنا گھوڑا روکا، سواری روکی اور اس بچے سے سوال کیا کہ صاحبزادے تم پر حج تو واجب نہیں تو تم کیوں جا رہے ہو مکے؟ پہلے تو میں نے یہ پوچھا کہ من این الی این، کہاں سے جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سمجھا تھا کہ بتائے گا فلاں شہر سے چلا ہوں، فلاں شہر جا رہا ہوں، مگر اس بچے نے جواب دے کے مجھے حیران کر دیا، جو کہا من اللہ الی اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ ہی کی طرف جا رہا۔ میں بڑا حیران ہوا، اس ایج میں تو بچے ایکسنٹ اور بولی سیکھتے، یہ عربی فصیح میں ترکی بترکی جواب دے رہا۔ میں نے لگے ہاتھوں ایک اور سوال کر لیا، میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ پر تو صاحبزادے حج فرض نہیں، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا شیخ جب میری پالنے والی ماں لکڑیاں جلاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی بھی جل جاتی ہے، تو موت صرف بڑوں کو تو نہیں آتی، میں نے چاہا ایسے نہ ہو کہ موت آ جائے اور میں نے اپنے خالق کا گھر ہی نہ دیکھا ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ بتائیے صاحبزادے آپ کیا پہنچ جائیں گے؟ آپ پہنچ جائیں گے؟ کہنے لگا، صاحبزادے نے جواب دیا علی القصد وعلیہ الابلاغ، میرا کام تھا ارادہ کرنا، اس کا کام ہے پہنچا دینا، میں اپنا جاب کر رہا ہوں، وہ اپنا جاب کرے گا۔ میں نے کہا صاحبزادے آپ کے پاس تو راحلہ نہیں اور آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو تو اپنی ڈیسٹینیشن کا علم بھی نہیں ہے،
کہ جا کہاں رہے ہیں؟ تو صاحبزادے نے جواب دیا یا شیخ زادی تقوایا براحلتی رجلایا وقصدی مولایا. تم نے کہا میرے پاس زاد راہ نہیں، تو سن میرے پاس زاد راہ ہے میرا تقوی. تم نے کہا میرے پاس سواری نہیں، تو 2 پاؤں میری سواری ہے. اور تم نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں میرا گول کیا ہے، تو میرا گول میرا مولا ہے. میں بڑا حیران ہوا. اب یہ 7واں امتیاز سمجھ میں آئے گا. ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ صاحبزادے یہ بتائیے اس لق و دق صحرا میں میں تو بوڑھا آدمی ہوں، زمانہ رسول کا آدمی ہوں، میں نے آج تک یہاں پر دانے گندم نہیں دیکھا، جو نہیں، پانی نہیں. اس پورے سینکڑوں میل کے اس ڈسٹینس میں کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ خالی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے نہیں. اس چھوٹے سے بچے نے مجھے حیران و ششدر کر دیا جب پوچھا شیخ یہ بتا جب تو کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو کھانا ساتھ لے کے جاتا ہے یا کھانا میزبان دیا کرتا ہے؟ میزبان کی توہین ہے کہ کھانا ساتھ میں لے جایا جائے. اللہ اکبر. میں بڑا حیران و شجر ہوا. ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے کہ حیرانگی کی اور حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اسی اثناء میں میں نے دور ہونا چاہا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جن کے محاسن، جن کی ریش مجھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور بڑا نورانی چہرہ ہے. وہ آئے ہیں اور اس بچے کا آ کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں تقدم یا سیدی، تفضل یا سیدی، تشرف یا سیدی، علمنی یا سیدی. اے میرے سید آگے آئیے، مجھے علم پڑھائیے، میں طالب علم ہوں آپ کے مکتب کا. وہ پڑھاتا ہے بچہ، وہ صاحبزادہ پڑھاتا ہے اور وہ بزرگوار پھر ہاتھ چوم کے واپس جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بچہ کون ہے اور وہ بزرگ کون ہے. میں قریب پہنچا، میں نے کہا عرف نفسک یا غلام، صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے اور اس کا تعارف کرائیے کہ یہ کون تھا. کہا یہ خضر پیغمبر تھا اور میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. مولا سلامت رکھے. میں ہوں علی ابن الحسین زین العابدین اور یہ ہے خضر پیغمبر. ابراہیم ابن ادھم. اب لطف تو یہ ہے نا، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، ما شاہد بہ الاعداء. فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. پیڑ ہو بنی امیہ کا، فضائل پڑھے زین العابدین کے. تو ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے کہ میں نے پھر پوچھ لیا صاحبزادے ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کیوں آیا تھا، یہ بزرگوار خضر پیغمبر کیوں آیا تھا؟ کہا ابراہیم ابن ادھم اللہ کی ذات نے خضر کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم آل محمد کی جو فرد اویلیبل ہو وہ ڈیلی بیسس پہ آ کر اس کی عظمت کو سلام بھی کرے اور اس سے کسب فیض بھی کرے. خضر کون ہے جنہوں نے موسیٰ کو شاگردی میں قبول نہ کیا، حسین کے بیٹے کے سامنے 5 سال میں شرف تلمذ حاصل کرا. اس کو کہتے ہیں زین العابدین. یہ 7واں امتیاز ذہن میں رکھ لیجئے. اب ایک 8واں امتیاز، اور اگر توجہ ہو تو میں یہ 8واں امتیاز عرض کروں کیونکہ یہ ایسا یونیک ہے انشاءاللہ کہ آپ ایک تو عظمت امام زین العابدین علیہ السلام سے آج واقف و آگاہ ہوں گے، اور دوسرا آپ کو آل محمد کے ریسرچ ورک کا بھی
علم ہو جائے گا. یہ جو اب میں 8واں امتیاز اپنے چوتھے امام کا پیش کرنے جا رہا. توجہ ہے تو پڑھوں میں. روایت ذرا طویل ہے، گھبرانا نہیں، نتائج ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے. یہ روایت آج میں دن کی مجلس میں جن صاحب سے میں نے روایت کی تھی، یہ روایت بھی انہی صاحب سے ہے. وہ مولا علی کے بارے میں تھی، یہ وقت کے علی زین العابدین کے بارے میں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وہ صاحب ادھر سے دادا کے فضائل سن رہے تھے اور ادھر پوتے کے فضائل پڑھ رہے تھے. عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ قلت لعلی ابن الحسین، میں سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا انت الذی سمعت، میں نے سنا ہے، انت الذی تقول ان یونس القی لقی ما لقی لان اللہ عرض علیہ ولایت جدکم فتوقف عنہا. فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یونس جو شکم ماہی میں گئے، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کے جد علی کی ولایت کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے قبول کرنے میں ذرا سی دیر کی تھی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ میں نے یہ سوال کیا، قال بلا ثقلت کا امک، امام نے کہا ہاں بالکل یہ درست ہے، میں یہ کہتا ہوں بالکل یہ درست ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ثقلت کا امک، یہ ہسٹری میں جملے 2 مرتبہ آئے ہیں. یا حور کے لیے کہا تھا حسین ابن علی نے، یا عبداللہ ابن عمر کے لیے کہا علی ابن الحسین نے. یہ پھر جملہ ریپیٹ نہیں ہوا معصومین کی زبان میں، ثقلت کا امک. اور میں نے کہا قلت ارنی ان کنتا من الصادقین، اگر تو آپ سچوں میں سے ہیں تو پھر مجھے دکھا دے، پریکٹیکلی پروف دے دے. اب ذرا آپ سوچئے اس کا پریکٹیکلی پروف کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہسٹری ہے، ایک واقعہ ہے، جو آدمی انکار پہ تلا ہوا ہو اسے کیسے منوا سکتے ہیں؟ مگر یہ غلام نہیں، یہ امام ہے. یہ غلام نہیں ہے، یہ امام ہے. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں امرنی امر بشد عینیہ بعصابۃ وشد عینیہ، مجھے حکم دیا اے عبداللہ ابن عمر اپنی آنکھیں بند کر، اور امام نے اپنی آنکھیں بھی بند کی، بعصابۃ سخت بند کی. فامر بعد ساعۃ، پھر امام نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آنکھوں کو کھولا اور مجھے بھی کہا بفتح عینیہ، کہ میں بھی اپنی آنکھیں کھولوں. فکننا علی شاط البحر، میں نے ہزاروں میل دور ایک سمندر کے کنارے پر اپنے آپ کو پایا علی ابن الحسین کے ساتھ. تضرب امواجہ، یہ سمندر اتنا سخت تھا کہ اس کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. میں نے فاخذت، میں نے پکڑ لیا علی ابن الحسین کو اور میں نے کہا دمی علی رقبتک، اللہ اللہ، رسول کے بیٹے اللہ کے واسطے مجھے بچا لینا. سبحان اللہ. یہ آپ بچوں کو نہیں سکھاتے؟ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی.
دمی دمی بے رقبتک، اللہ اللہ، رسول کے بیٹے مجھے بچا لینا، اس میں غرق نہ ہونے دینا، مجھے بچا لینا۔ اور پھر امام نے، آج تک میں نے کسی امام علیہ السلام کے قول میں یہ جملہ نہیں پڑھا جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جملہ صرف امام سجاد کا ہے، اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کا ہے۔ فرماتے ہیں اے، یہ لفظ عجیب ہے، آپ کہتے ہیں نا او، امام نے کہا اے اری ہے، اری ہے، ابھی دکھاتا ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ سچا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں، ان کنتم من الصادقین، دیکھ کے تو کہو گے نا سچوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، تم نے یہی کہا تھا نا کہ دکھائیے مجھے، ابھی دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امام نے یوں ہاتھ کیا سمندر کی طرف اور کہا ایھا الحوت، اے یونس والی مچھلی، کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ حوت قرآن میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ حوت و یونس، اے یونس والی مچھلی، فطلع الحوت راسہ کالجبل العظیم، اس مچھلی نے جو سر نکالا ایسے لگا کہ بڑا پہاڑ نکل آیا ہو سمندر میں سے۔ اور اس نے، اب ہے شکاگو والوں کا امتحان اس روایت پر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انی سمیت، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس مچھلی نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک یا مولایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، دوسری روایت میں بائسنس سے ایک صاحب نے کہا نہیں یہ لفظ نہیں تھا، وہ بھی سن لیجئے، کہا نہیں یہ لفظ نہیں تھا، اس نے یہ کہا تھا لبیک لبیک یا ولی اللہ۔ لیجئے اور مسئلہ اوپر چلا گیا، لبیک لبیک یا ولی اللہ، اللہ کے ولی، لبیک لبیک۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا شکاگو میں، انشاءاللہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ بندوں کا حج یہ ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہے، مچھلیوں کا حج یہ ہے فرزند حسین کو لبیک کہے، امام کو لبیک۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام نے کہا انبئنا الخبر ایھا الحوت، اے مچھلی تو جانتی ہے نا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، پہچان لے تو مچھلی پہچان لے، نہ پہچانے تو مگرمچھ نہ پہچانے۔ بھائی شکاگو والو، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ بڑی کیوں انبئنا الخبر، تو جانتی ہے نا کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو پھر خبر بتا، پھر خبر بتا۔ تو فتکلم الحوت، ابن عمر کہتے ہیں مچھلی بولی، اور مچھلی نے کہا ما بعث اللہ نبیا من آدم الی صار جدک الا وعرض علیہ ولایتکم اہل البیت۔ اے فرزند رسول، اللہ نے کوئی نبی پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ پیدا کرنے سے پہلے اس پر آپ اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، فمن تقبلا وعرفا تخلصا،
جس نے تو قبول کر لیا وہ نبی نجات پا گیا. ومن توقف وتمنح، اور جس نبی نے ذرا سی دیر کی فلقی ما لقی، تو پھر اسے پریشان ہونا پڑا. کیسے؟ جیسے آدم. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اب سمجھاؤں میں کہ قرآن کیوں کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم کو اولِ العزم نہ بنایا اس لیے کہ ان میں عزم نہ تھا. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عزم تھا؟ کہا آدم نے ہماری ولایت کے قبول کرنے میں ذرا سی دیر کر دی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لقی ما لقی آدم من المعصیت ولقی نوح من الغرق. اور اے فرزند رسول، نوح کی کشتی جو غرق ہونے سے بچی تھی وہ آپ کی ولایت کی وجہ سے تو بچی تھی. وابراہیم من النار، ابراہیم جو بچ گئے آتش نمرود میں وہ آپ کی ولایت کی وجہ سے. اللہ اکبر. ویوسف من الجب، یوسف جو کنویں سے نکل آئے آپ کی محبت کی وجہ سے. وایوب من البلاء، ایوب جو بلاؤں سے نکل آئے وہ آپ ہی کی وجہ سے، آپ کی محبت و ولایت کی وجہ سے. وداود عن الخطیئت، اللہ نے جو داود کی لغزش کو معاف کر دیا تھا وہ آپ ہی کی تو وجہ سے کیا. حتی سار الی یونس. اب میں آؤں اپنے مقصد پہ. فرزند رسول جو آپ نے خبر پوچھی ہے، اب بتائیں مچھلی جانتی تو ہے نا کہ آئے کیوں ہے، تو مچھلی نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیوں کیا، صرف یونس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو علی کی فضیلت کا چیپٹر یہ ہے کہ گھما پھرا کے علی کے فضائل بیان کرنا. سیاق و سباق سے. بس کروں یا پڑھوں آگے؟ مکمل کروں روایت. حتی سائلہ سارا یونس. جب یونس کا سوال آپ نے کیا ہے نا سرکار، تو سن لیجئے کہ یونس جب آئے تو قال، اللہ نے کہا تولا امیر المؤمنین علی، ولایت اختیار کر یونس اس امیر المؤمنین کی جس کا نام علی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج 4 کوڑیوں میں بکنے والوں پر علی کی ولایت فرض ہے. ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں علی کی ولایت. مولا سلامت رکھے آپ. تولا امیر المومنین علی. بس میں یہاں پر آج 8ویں امتیاز پہ تقریر روک رہا ہوں. باقی انشاءاللہ زندگی ہے تو کل پھر عرض کریں گے. جو میٹیریل بچ گیا ہے نیا ریسرچ ورک وہ کل آپ کی خدمت میں، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو کل میں شام میں پڑھا گیا مولا سجاد کا حافظے کی مدد سے پورا خطبہ آپ کو سناؤں، تاکہ آپ کو بلاغت سجاد کا بھی علم ہو کہ صاحب نہج البلاغہ کے پوتے کی بلاغت کیا تھی. صرف آج یہ جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. یونس امیر المومنین علی کی ولایت کا اقرار کر. قال یونس، یونس نے جواب دیا، یہ مچھلی فضائل پڑھ رہی ہے.
कोई समझ रहे हैं ना? अब समझ में आई बात कि मछलियां पाक क्यों होती हैं। और मछलियां कुछ नजिस भी क्यों होती हैं। जी हां, पाक वही है जो विलायत अली वाली। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता है अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, गदीर की वजह से तुम्हारी नस्लें पाक हुई। अल्लाह अकबर। तो काला यूनुस, यूनुस ने कहा कैफा तवल्ला लम अरा हो वलम आरिफ हो, बारे लहा मैं उसको कैसे वली मान लूं जिसे न देखा है न जाना है। लीजिए मसला और हल हो गया। अली की विलायत का चैप्टर ये है, देखो या न जानो मानना तो है। अल्लाह अकबर। कोई समझ रहे या नहीं? ये ब्लाइंड फेथ जो सुना है ना, ये अली के चैप्टर में ही जेब देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे आप। न देखा न मारिफत। अल्लाह ने कहा मेरी तो यही ख्वाहिश है। फतवक्कफा, यूनुस ने तवक्कुफ किया। फआहा, अल्लाह ने वही की। इलैया अन अल्तक़िती, मुझ पर अल्लाह ने वही की कि इस यूनुस को निगल ले। अल्लाह अकबर। मैंने निगल लिया। वाह, और अपने बारे में कहा वक़बिल तो विलायतकुम, मैंने तो पहले से तुम्हारी विलायत को कबूल किया हुआ था, यूनुस से भी पहले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यूनुस से भी पहले। इल्ला इज़ा आमना बेविलायत अमीर अल मोमिनीन अली, जब यूनुस ने 40 शब रोज मेरे शिकम में तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा। हर सुबह के वक्त एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उगल दूं, मैंने नहीं उगला, मैंने बाहर नहीं निकाला। इल्ला इज़ा आमना, उस वक्त तक मैंने इंतजार किया जब तक इकरार न किया तस्बीह पढ़ने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन की विलायत का। फामरनी, जब यूनुस ने अली की विलायत का इकरार कर लिया, फक़ज़फ़्तुहु अला साहिल, तो मैंने इसी साहिल पर यूनुस को उतार दिया जहां आप खड़े हैं। अल्लाह अकबर। समझ में आ गई बात? ये इम्तियाज किसी इमाम ने मछली से यूं इकरार नहीं करवाया अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। अब ये साहब फरमाते हैं, जो रावी हैं, ये फरमाते हैं कि मैं इमाम को मजबूती से पकड़ के खड़ा था कि कहीं मैं बीच में डूब न जाऊं या कहीं वो रुख मेरी तरफ ना कर ले। ये रिवायत के अल्फाज हैं, खुदा की कसम ये रिवायत के अल्फाज हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं यूं पकड़ के खड़ा था मजबूती से कि कहीं साहिल मुझे निगल ना ले या कहीं मछली मुझे निगल ना ले। ठीक है ना? मैं खड़ा था कि इस दौरान मैंने पूछना चाहा कि सरकार अब क्या हुक्म है। मौला ने फरमाया मैं समझ चुका हूं, इरजा इला बकरिक, मछली पलट जा अपने घर, हमारा बंदा बहुत डर गया। अल्लाह अकबर। ये 8 इम्तियाज आपकी खिदमत में आज अर्ज किए, और नवा इम्तियाज मसाइब का। कायनात में कोई ऐसा नहीं गुजरा कि जिस इमाम की इतनी अजमत हो और उसकी इतनी ह्यूमिलिएशन की जाए। जुमला है मौला का, फरमाते हैं हमारी मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज की थी
اگر کسی کی نفرت بھی فرض ہوتی تو اتنا نہ ستاتے جتنا ہمیں ستایا. اللہ اکبر. آپ امام زین العابدین کی جو شہادت یا مصائب ہیں ان کو محدود کر ہی نہیں سکتے. بلکہ مجھ سے میرے بھائیوں نے پوچھا, نیر بھائی نے بھی پوچھا کہ کس جملے پر ہم تابوت لے آئے. وہ تو انشاءاللہ آئے گا تابوت, مگر میں سوچتا رہا کہ ہر ایک کی شہادت کے لیے متعین مصائب ہوتے ہیں. اعلی قتل محدود ہوتا ہے, مقتل محدود ہوتا ہے, جائے قتل, اعلی قتل, قاتل محدود ہوتا ہے. یہ واحد شہید ہے دنیا کا جو ہر موڑ پہ ذبح ہوا, جو ہر چوک میں شہید ہوا. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. ابھی آپ سن رہے تھے نا, میرے بھائی پڑھ رہے تھے, یہ جوانوں نے ابھی جو مرثیہ پڑھا اس سے پہلے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ عابد بیمار سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہتے الشام الشام الشام. ہمارے ایک مذہب کے مجتہد تھے, کل میں نے عرض کیا تھا, آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا. میں نے ان قبلہ سے سن 1990 میں پوچھا تھا جب میں امریکہ آ رہا تھا 4 روز بعد, اور 2 روز بعد ان کی وفات ہو گئی. 2 روز وفات سے قبل مجھے بتایا کربلا گاہ میں شاہ میں نے سوال کیا کہ آپ تو بڑے ذاکر بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, عالم بھی ہیں, بڑی خدمات ہیں آپ کی, استاذ العلماء, تو آپ نے کسی امام کو تو دیکھا ہوگا, بتائیے کسی امام کا کوئی جملہ. تو رونے لگے, کہنے لگے امام تو سب دیکھے مگر جتنا رویا ہوں سید سجاد کی ملاقات پر. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے کہ میں جب عابد بیمار کو ملا تو میں نے پوچھا مولا آپ راضی ہیں نا جو کچھ مصائب میں نے پڑھے ہیں. یہ سندھ میں خاص طور پر وہ جایا کرتے تھے اور مصائب پڑھتے تھے, لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے ان کی مجلس میں کہ مولا آپ راضی ہیں نا, میں نے بڑے مصائب پڑھ لیے ہیں. تو مجھے قبلہ نے بتایا کہ امام زین العابدین نے فرمایا حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنی مجلسیں ہوئیں, جتنے نوحے پڑھے گئے, جتنا گریا ہوا, جتنا ماتم ہوا, سارا مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تماچے کی قیمت نہیں ہو سکا. اجرکم علی اللہ. جب کبھی یہ شب آتی ہے نا, شکاگو میں تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یہ شب, عموماً میں ہوتا ہوں نیو یارک میں, 2-3 مجالس ہوتی ہیں ضرور, خدا شاہد ہے پریشان ہوتا ہوں کہ اس غریب کی کون سی مصیبت پڑھوں اور کون سی چھوڑوں. اللہ اکبر. شب عاشور میں اپنے بابا سے کہنے لگے بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور لگا دیے جائیں. کیوں بیٹا؟ بابا وہ پڑھتے تو قرآن ہیں, پڑھتے تو تہجد ہے, مگر نامحرم ہے. ان کی آواز, قرآن کی آواز, تہجد کی آواز, تکبیر کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں میں جاتی ہے. معلوم ہے امام نے کیا جواب دیا؟ میرے مولا نے کہا تھا بیٹا سجاد آج انتظام ہمارا ہے, آج ایسے ہی رہنے دیجئے, کل اگر خیمے بچ گئے تو جہاں جی چاہے لگا لیجیے. اللہ اکبر. پھر اس مفتی شریعت سے پہلا مسئلہ, اس امام وقت سے پہلا مسئلہ جو شریکت الحسین
ने पूछा वो बड़ा अजीब था, ये भी बड़ा इम्तियाज है। और वो ये था कि बेटा ये बता, सारे खैमे जल गए हैं, बेटा बता हम जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकल जाएं। इमाम ने कहा इलल बर्र, खाके शफा का पर्दा बना के बाहर निकल जाए। और फिर मैं इस मुसीबत को कैसे बयान करूं कि शिमरे मलऊन ने मेरे मौला के नीचे से चमड़े का बिस्तर ऐसे खींचा, मेरा मौला मुंह के बल जमीन। या ज़हरा, अल्लाह अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ईसाई है, यजीदी फौज का पेड नैरेटर है, रावी है। ये कहता है, इसके ये जुमले हैं, कहता है मैंने देखा अली की बड़ी बेटी एक जलते हुए खैमे में जाना चाहती है मगर शोले उसे जाने नहीं देते। मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा अली ज़ादी, नबी ज़ादी, कोई कीमती सामान रह गया? कहती है सामान तो वही है जो लुट गया। इस खैमे में मेरा भतीजा सज्जाद है और चारों तरफ से आग ने घेर लिया है। सबील कर रही हूं कि भतीजे को निकालूं। हमीद के अजब जुमले हैं। हमीद कहता है कि मैं अगरचे सालिस था, मेरा कोई ताल्लुक न था यजीद से या हुसैन इब्ने अली से, मगर ये पहला वक्त था जब मैं रोए बगैर न रह सका। कहता है मुझसे कलम छूट गया, कागज छूट गया। मैंने अजब मंजर देखा, अली की बड़ी बेटी जलते हुए खेमे में बर्क रफ्तारी से अंदर गई और बर्क रफ्तारी से बाहर निकली, मगर सिचुएशन बदल गई थी। जब खेमे के अंदर गई थी कमर सीधी थी, जब निकली थी कमर झुकी हुई थी। बीमार भतीजे को अपनी पुश्त पे उठाया हुआ था और मक्तल का रुख करके कहती थी भैया तूने अकबर उठाया, बहन ज़ैनुल आबिदीन को उठा के ला रही। मौला सलामत रखे, मौला सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आबिदे बीमार की मुसीबतें देखें, फूफियों को ताजियाने लगे तो बेबस सज्जाद अपनी आंखों से देखे, माओं को नेज़े लगे, अल्लाह अकबर, बहन को तमाचे लगे तो ये लाचार मासूम अपनी आंखों से देखे बाप की लाश पे घोड़े दौड़े। जरा मसाइब समझते आए ज़ैनुल आबिदीन के। बेबस सज्जाद, अल्लाह अकबर। एक जुमला इरादा नहीं था पढ़ने का, मगर आपकी तवज्जो को देख के पढ़ रहा। लगता है मजलिस कबूल हो गई है। मेरे उस्ताद थे किबला आयतुल्लाह शेख अब्बास नजफी, वो फरमाया करते थे कि जिसकी मजलिस हो उसके माँ बाप मजलिस में आते हैं। मेरा ईमान है आज मर्दों के दरवाजे पर मेरे मौला हुसैन आएंगे, औरतों के दरवाजे पर बीबी शहरबानो आएंगे। अल्लाह अकबर। आबिदे बीमार की मुश्किलात देखें। कूफा का भरा बाजार, औरतें पत्थर मार रही हैं। इजाजत है तो मैं रिवायत पढ़ दूं। 96 में पढ़ी थी, 96 में ब्रेडफोर्ड में। उसके बाद नहीं पढ़ी क्योंकि रोक दिया था मुझे कि यह रिवायत न पढ़े, यह काबिल बर्दाश्त नहीं। मगर आज मैं यहां पढ़ता हूं। जब लोग पत्थर मार रहे थे ना और आबिदे बीमार गुजर रहे थे तो आबिदे बीमार का बचा खुचा इमामा सर पे था, स्याह इमामा सर पे था। एक जालिम औरत ने अंगारे फेंके, वो अंगारे इमामे में गिरे।
امام کو آگ لگ گئی، عابد بیمار کے ہاتھ تو پابند تھے۔ ایسا غریب کائنات میں کوئی نہیں گزرا، ایسا لاچار کائنات میں کوئی نہیں گزرا، ایسے مصائب کسی پہ نہیں آئے جتنے عابد بیمار پہ آئے۔ آپ ذرا توجہ کریں، جب لاشیں دفنانے آئے تھے نا 12 محرم کو، سب کی لاشیں تو مل گئی، دفنا دی۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے مخاطب ہوئے، یا آبت ما اجدو جسد اخی علی الاصغر، جنہوں نے آج مادر زین العابدین سے دعا لینی ہے۔ بابا سارے مل گئے مگر میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ مجھے بھائی کی لاش نہیں مل رہی، مجھے بھائی کی لاش نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، انظر الی صدری، میرے سینے پہ دیکھ، میرے لال میرے سینے پہ دیکھ۔ اب جو سینے پہ دیکھا تو گوشت کا ٹکڑا تھا، برداشت کر سکو گے؟ گوشت کا ٹکڑا تھا، لاش نہیں تھی۔ بابا آپ کے سینے پہ لاش نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ امام عالم دورہ ہوتا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہم تک مقتل پہنچ جائے۔ بابا یہ تو گوشت ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، علی اصغر کی لاش تو نہیں۔ امام حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بیٹا سجاد جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے شکاگو والوں، جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے تو بیٹا سب کی لاشیں اٹھ گئیں مگر کوئی نہ تھا جو اس صغیر کی لاش اٹھاتا۔ میری لاش کے ساتھ تیرے بھائی کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے، ہڈیاں پسلیاں گوشت میں گڑ گئی، یہی اصغر ہے۔ اللہ اکبر، یا زہرا میری آقا زادی قبول کرنا اس پرسے کو۔ بس مجلس ہو گئی ہے، مجلس ہو گئی ہے، اب میں طویل زحمت اور نہیں دوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ کیا پڑھوں کیا چھوڑوں، یہ سوچ رہا ہوں۔ ایک روایت اور سن لیں، ایک روایت اور سن لیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر حمص پہنچا، حمص شام کا شہر ہے، تو اس شہر کے باہر ایک فصیل تھی، دیوار تھی اور صدر دروازہ تھا۔ دوپہر کے وقت دروازہ بند ہو جاتا 2 ڈھائی 3 گھنٹے، اور عصر کے وقت دروازہ کھلتا تھا۔ اتفاق سے یہ قافلہ اس وقت پہنچا جب یہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ شمر ملعون نے اپنے خیمے لگائے اور علی و بطول کی بہو بیٹیوں کو ایک سوکھے درخت کے نیچے بٹھا دیا دھوپ میں، اور درخت کے اوپر حسین کا سر رکھ دیا، اور اس ظالم نے کہا ساری بیویاں سائے میں بیٹھ سکتی ہیں، عابد بیمار تم دھوپ میں بیٹھو گے۔ اور اپنے نوکر سے کہا میں آرام کرنے جا رہا ہوں، خبردار جو یہ بیمار دھوپ سے اٹھے۔ جب بیڑیاں تپ گئی، جب ہتھکڑیاں تپ گئیں، جب زنجیر تپ گئے، لنگر اٹھا کے میرا بیمار امام اس خیمے کی اوٹ میں آیا جس میں شمر سو رہا تھا۔ جب زنجیروں کا آواز پہنچا نا، آج میرے بھائیوں نے جو تابوت بنایا ہے نا، اسے زنجیروں سے جکڑا ہے، اس پر بیڑیاں ہتھکڑیاں رکھی ہیں۔ یہ توق پہنایا گیا تھا عابد بیمار کو،
بلکہ میں نے تو یہاں تک جملے دیکھے ہیں کہ جب قیدیں رہا ہوئی اور حکم ہوا آہنگر کو کہ طوق زین العابدین کا توڑ دے تو وہ غش کھا کے گر گیا. یزید نے پوچھا تو غش کھا کے کیوں گر گیا؟ اس نے کہا ہڈیاں رہ گئی، گوشت گل گیا. اللہ اکبر. یہ ہے بیمار امام. سمجھے ہیں نا بیمار امام کو؟ بس روایت مکمل کرنے دیں. یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں رکا ہوا ہے. شمر اٹھا، شمر نے ہاتھ میں تازیانہ لیا اور ادھر دوڑا جدھر عابد بیمار بیٹھے تھے. قبل اس کے قریب پہنچتا، حصے کی بہن حسین کی اپنے بھتیجے پہ آ کے گر گئی اور کہتی ہے شمر میرے بھتیجے کو تازیانے نہ مار. جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. میرے بھتیجے کے تازیانہ نہ مارنا. اب یہ جو مجلس میں بیویاں ہیں نا، بیویاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین، یہ ایک جملہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں اور پھر ایک جملہ پڑھوں گا جس پہ تابوت آ جائے گا، باقی کل پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک جملہ جو میں خواتین کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے: زینب علی آگے آئیں، اپنی بھابھیوں کو ساتھ لائیں، اپنی بہنوں کو ساتھ لائیں، اپنی بھتیجیوں بھائیوں کو ساتھ لائیں اور آ کے کہتی ہے شمر تو نے یہ کہا ہے نا کہ ہمارا بیمار قدرتی سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، یہی تمہاری شرط ہے نا جب تک دروازہ نہ کھلے؟ کہا یہی میری شرط ہے. کہا اگر ہم علی و بطول کی بہو بیٹیاں اس بیمار کے اوپر اپنے بدن کا سایہ کر دیں پھر تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں. مسلسل گھنٹہ سوا گھنٹہ علی و بطول کی بہو بیٹیاں جھک کے سایہ کرتی رہی اور میرا بیمار امام مدینہ کا رخ کر کے یہ جملہ کہتا رہا: نانا ہم کتنے قریب ہو گئے. اللہ اکبر. بس ابھی رک جائیں، صرف ایک کا ایک جملہ اور کہنا. انشاءاللہ کل پڑھوں گا، کل فضائل بھی پڑھوں گا، مصائب بھی مولا کی پوری مجلس. ابھی جو گھروں کی مجلسیں ہیں ان میں بھی مولا ہی کے مصائب پڑھوں گا. کل دن کی مجلسوں میں بھی مولا ہی کے مصائب آئیں گے. اتنے مصائب ہیں زین العابدین کے. اب میری زبان میں طاقت نہیں، مگر میں نے اس وقت تابوت برآمد کرنا ہے جس وقت زین العابدین کی ماں دعا دیتی. مجلس ہو چکی ہے، اس سے زیادہ آپ کیا روئیں گے؟ مسلسل رویا ہے تو میرا مولا رویا ہے. 37 سال کسی نے مسکراتے نہ دیکھا. پانی سامنے آتا تو رو پڑتے، کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے. بازار میں چلتے ہوئے دکاندار کو دیکھتے جانور ذبح کر رہا ہے تو کلائی میں ہاتھ رکھ کے پوچھتے بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ جب وہ دکاندار کہتا آپ کے نانا کا حکم ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کرو تو رخ پھر جاتا کربلا کا. بابا آپ کے تو اصغر کو بوند نہ ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شور گریا ہے. بس آخری جملہ، التماس سے دعا، آخری جملہ. جب یہ وقت آیا نا، یہ جو کل کا دن آنے والا ہے، تو عابد بیمار نے باقر العلوم کو بلایا. بیٹا کچھ وصیتیں کی اور جب امام کی روح نے قضا کی. اب یہ ہے تابوت کے آنے کی جگہ، کیونکہ جنت البقیع میں ہمارے امام کی قبر آج بھی غریب ہے. ہمارے امام کی قبر پہ آج بھی روزہ نہیں. اللہ اکبر.
جب اس لیے جنت البقیع کا ہمیں جو موومنٹ ہے اسے تیز کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا وہ مظلوم امام ہے کہ جن کی قبر پہ کوئی چراغ بھی نہیں، نشان قبر تک نہیں ہے عابد بیمار کا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے عزیزو میں کیسے بیان کروں، میرے مولا کا ایک ناقہ تھا، ناقہ جب امام شہید ہوئے تو وہ ناقہ زندہ تھا، وہ جنت البقیع میں ٹکرے مار مار کے مر گیا۔ یہ تو وہ مظلوم امام ہے جس کا ماتم جانوروں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ بس روح نے قضا کی، روح نے قضا کی۔ باقر علوم نے مرثیہ پڑھا، بتاؤں کیا مرثیہ تھا؟ رخ کیا کربلا کا، کربلا والو تمہارا ذاکر مر گیا۔ یا زہرا کربلا والو تمہارا بانی مجالس مر گیا، کربلا والو تمہارا بانی ماتم مر گیا، تم پر نوحے پڑھنے والا مر گیا۔ ماتم حسین۔ عابد غریب کا سونا چار مر گیا، عابد غریب کا سونا چار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، غریب کا سونا چار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار۔ کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، عابد غریب کا سونا چار مر گیا۔ روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا، وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا، عابد غریب کا سونا چار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، سایہ رہا سروں پہ نہ چوتھے امام کا، سایہ رہا سروں پہ نہ چوتھے امام کا، زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا، زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا، عابد غریب کا سونا چار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، شمع مزار پنجتن پاک بجھ گئی، شمع مزار پنجتن پاک بجھ گئی، سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا، سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا، سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا، کانٹوں پہ کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، کانٹوں پہ کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا، وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی،
سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی 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 آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی بازار شام نات کے قرآن آ گئے تھا شور خاص و عام میں مہمان آ گئے زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیا ان سے خطا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی بازار شام نات کے قرآن آ گئے تھا شور خاص و عام میں مہمان آ گئے زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیا ان سے خطا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی زندان میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ دیکھا ہے اس نے خواب میں ہے باپ کا سینہ سوئی نہیں ہے پل بھی بابا سے اپنے اجڑی ایسی جدا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی
زندان میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، دیکھا ہے اس نے خواب میں ہے باپ کا سینہ، سوئی نہیں ہے پل بھی بابا سے اپنے اجڑی، ایسی جدا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ زینب کا سر سجاد نے دیکھا کھلا ہوا، اشکوں کا رنگ جوش میں آ کر بدل گیا، باغی کی یہ بہنیں ہیں تشہیر پھوپھیوں کی، جب جا بجا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ صدقہ شبیر کا ہے اسلام بچ گیا، کلمہ قرآن انبیاء کا نام بچ گیا، خون حسین جب گرا کربل کی تپتی ریت پہ خاک شفا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ زنجیر بھی وزنی تھا، عابد بیمار تھے، زخموں سے چور شام میں سب پردے دار تھے، ایک کربلا حسین کی اور دوسری بازار میں یہ کربلا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ بازار شام نات کے قرآن آ گئے، تھا شور خاص و عام میں مہمان آ گئے، زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیا ان سے خطا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ ہے سجاد 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 ہے سجاد
شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے 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 شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا 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 سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہنا اچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے رہنا تیرے ظلم وے کے عابد تیرے ظلم وے کے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا کچھ حال کوئی روکے نہ شام دائے رہندا جیڑے ظلم وے کے عابد جیڑے ظلم وے کے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل
اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لد بچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش مر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آ کے رو باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیڑا دا قاتل اکبر بیڑا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آ کے رو باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شادی رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیڑا دا قاتل اکبر بیڑا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شادی رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے
بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل جنوں بشر ملائکے کرتے بڑی عبادت لیکن ہے لا الہ دی دنیا دی ہے شہادت سجدہ حسین تیرا سجدہ حسین تیرا بے شک عظیم تر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل آکے رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہنا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے رہنا جیڑے ظلم ویکھے عابد جیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل اصغر دا کل کبیر میری لج وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل چند ویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رتیا کھا دی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے
مادہ گھر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل آخر رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکادی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل او یار آج دوندا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا جڑے ظلم ویکھے عابد جڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل